بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کو الوداع کرنے کی دعا صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام نے ماہ مبارک کو ان الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ الوداع کہا ہے: اے اللہ، اے وہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا، اے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا، اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں نپا تلا اجر نہیں دیتا بلکہ جزا بندے کے عمل سے زیادہ ہے۔ تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں اور تیرا عفو و درگزر تفضل و احسان ہے۔ تیرا سزا دینا عین عدل اور تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا، اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اس کے دل میں شکر گزاری کا القاء کیا ہے۔ جو تیری حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اسے حمد کی تعلیم دی ہے۔ اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا ہے، ایسے شخص کو دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا، حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا و محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے، مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل و احسان پر رکھی اور اپنے اقتدار کو عفو و درگزر کی راہ پر لگایا ہے۔ اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا، اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلم کا ارادہ کیا، تو نے اسے مہلت دی۔ تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنا پر مہلت دیتا ہے اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو، تیری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے والا بدبخت نہ ہو، مگر اس وقت کہ جب اس پر پوری عذرداری اور اتمام حجت ہو جائے۔ اے کریم، یہ تمام حجت، یہ اتمام حجت تیرے عفو و درگزر کا کرم اور تیرے بردبار، تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں: تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو و بخشش کا دروازہ کھولا ہے، اس کا نام توبہ رکھا ہے۔ تو نے اس دروازے کی نشاندہی کے لیے اپنے وحی کو رہبر قرار دیا ہے تاکہ وہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائیں۔ چنانچہ اے مبارک نام والے، تو نے فرمایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو محو کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس کے محلات و باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب خدا اپنے رسول اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب چلتا ہوگا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے: اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما اور ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھلا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے، تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ تو نے کہ جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے فرمایا ہے: جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کا مرتکب ہوگا اس کو برائی کا بدلہ 10 بس اتنا ہی ملے گا جتنی برائی ہوگی۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے
تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے۔ ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدے پر مشتمل دوسری آیتیں کہ جو تو نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں۔ اور تو ہی وہ ہے جس نے وحی و غیب کے کلام اور ایسے ترغیب کے ذریعے کہ جو ان کے فائدے پر مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے۔ اگر ان سے پوشیدہ رکھتا تو نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتی، نہ ان کے کان سن سکتے، نہ ان کے تصورات وہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ تیرا ارشاد ہے کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ پھر امام نے اس مہینے پر سلام بھیجے، فرمایا تجھ پر سلام اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے۔ تجھ پر سلام ہو اے وہ مہینے جس پر امیدیں بر آتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے۔ تجھ پر سلام اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم، گناہ کم ہو گئے۔ تجھ پر سلام اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں مدد اور عنایت کی، اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی۔ تجھ پر سلام تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تجھ پر سلام تو گناہوں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دل میں کتنا پرہیبت ہے۔ تجھ پر سلام اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تجھ پر سلام اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی، جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہے۔ تجھ پر سلام تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے۔ پھر امام فرماتے اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھولے چوکے، خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے، اپنے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں اور طعنہ زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں، اور اپنی شفقت بے پایاں سے اور مرحمت روز افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کاربند کر کہ جو ان چیزوں کو برطرف کریں اور ان کی تلافی کریں جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہو اس کا چارہ کر، اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے، جو عفو درگزر کو سمیٹنے والا، گناہوں کو محو کرنے والا ہو، اور تو ہمارے ظاہر پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ، اس مہینے سے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے بھی الگ کر دے، اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے بھی نکال دے۔ اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوشبخت اور بانصیب اور بہرمند قرار دے۔ اے اللہ، ہمارے نبی محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر کی ہے، اور ان پر ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ نبیوں پر نازل فرمائی ہے۔ ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے نیکوکار بندوں پر نازل کی، بلکہ اس سے بہتر و برتر اے تمام جہان کے پروردگار، ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے، جس کی منفعت ہمیں حاصل ہو، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں، اس لیے کہ تو ان لوگوں سے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زیادہ کریم ہے، ان لوگوں سے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے، اور ان لوگوں سے جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر و توانا